موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ امیر کی آواز کچھ اس طرح سنائی دی جیسے برسوں برف تلے دبی رہی ہو۔ ہم دونوں چٹانوں کے اندر پتھریلی زمین پر سونے والے ہیں۔ ایسا ماحول ہم جیسے سپاہیوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ جلال الدین کو یکایک شاید کوئی بات یاد آئی۔ اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکلے۔ کسی کو آواز دے کر انہیں امیر اور حشام کے گھوڑے مکان کے اندر لا کر باندھنے اور چارہ ڈالنے کو کہا، اور دوبارہ آ کر امیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، موت کے مسافروں کا نام میرے لیے غیر مانوس نہیں۔ اپنے ساتھیوں میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں ان کا سالار اعلیٰ امیر بن خزام ہوں، اور یہ میرا ایک جرنیل حشام ہے۔ ہم دونوں ایک مقصد کے تحت آپ کے پاس آئے ہیں۔ جلال الدین نے مایوس لہجے میں کہا، اگر آپ یہاں سے اپنے لیے رضاکار جمع کرنے آئے ہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ بغداد کے جوان کسی شعبدہ باز کا تماشا دیکھنے، بے دین علماء کا مناظرہ اور شاعروں کے جھوٹے اور لغو قصائد سننے کے لیے تو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی پکار پر انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایسی کوشش کرنے سے منع نہیں کروں گا، لیکن حقیقت سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امیر نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، میں اس سے بھی ایک خاص مقصد کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ کیا مقصد؟ اہل بغداد کو ہلاکو کے سامنے متحد کرنے کا۔ جلال الدین نے مغموم آواز میں کہا، ابن القمی کے ہاتھوں بغداد کے عوام کا سودا ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اگر بغداد کے عوام کو متحد کرنے اور ان کی بیداری کے لیے آپ کچھ کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر اس نیک مقصد کے لیے قدرت آپ جیسے مجاہد کا انتخاب کر چکی ہے تو میں اپنے مقدر کی آخری وسعتوں تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ امیر کی آنکھوں میں امید کی چمک دکھائی دینے لگی تھی۔ بڑی بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس نے کہا، کیا آپ بغداد کی افواج کے سپہ سالار امیر دیودار اور شہر کے خاص علماء سے میری ملاقات کا بندوبست کرا سکتے ہیں؟ میں کل صبح ہی اس کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں امیر دیودار اور شہر کے علماء کو اعتماد میں لے کر کل سے اپنی مہم شروع کروں گا۔ اگر میں کامیاب ہوا تو میری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر مجھے مایوسی ہوئی تو میں سمجھوں گا میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ جلال الدین کھڑے ہوئے بولے، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں، پھر آپ آرام کریں۔ آپ ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں، کل صبح تازہ دم ہو کر آپ اپنی مہم کا آغاز کر دیں۔ جلال الدین باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر لوٹے اور تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اسی کمرے کی چٹائیوں پر دونوں کے لیے بستر لگائے گئے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو شب بخیر کہتے ہوئے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد حشام سو چکا تھا، لیکن امیر جاگ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے تصورات کی پرچھائیاں پھیلتی چلی گئی۔ تصور ہی تصور میں اس نے دیکھا وہ بغداد کے لوگوں کے ٹھانٹھیں مارتے ہوئے ہجوم سے خطاب کر رہا تھا۔ وہ انہیں آنے والے خطرات اور ان کے نتائج سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی پوری شعلہ بیانی کے ساتھ ان سے مخاطب تھا، اور لوگ اٹھ اٹھ کر اس کے حق میں آوازیں بلند کر رہے تھے۔ پھر تصور کے حاشیے اور پھیلتے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں دیکھا۔ افواج کا ایک سمندر اس کے ساتھ تھا، اور وہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے دشت کے بھیڑیے ہلاکو سے جنگ کر رہا تھا۔ اس سے بھی آگے اس نے دیکھا وہ ہلاکو کو تعقب کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ہلاکو کی افواج کو مارتا کاٹتا ان کے تعاقب میں ٹنڈار اور سائبیریا کے میدانوں سے بھی آگے قطب شمالی کی تاریکیوں میں داخل ہو رہا تھا۔ امیر نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور مسکرا دیا۔ کیسا حسین خیال تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے روز جب وہ حشام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد
جلال الدین کے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا ان کے کمرے میں بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں بغداد کی افواج کے سپہ سالار دیودار، بغداد کے بڑے بڑے علماء ابو علی النحوی، تقی الدین سمر یقینی، یوسف بن جوزی، خلیفہ مستعصم کے بیٹے نور الدین اور ابو بکر کے علاوہ بہت سے سنی شیعہ علماء بھی تھے۔ جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو جلال الدین نے سب سے ان کا تعارف کرایا۔ امیر دیودار نے امیر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور امیر اپنی عبا سمٹتا ہوا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ قبل اس کے کہ امیر کچھ کہتا، امیر دیودار خود ہی بول پڑا، علامہ جلال الدین آپ کے متعلق ہم سب کو بہت کچھ بتا چکے ہیں اور ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج شام آپ کو بغداد کے شہریوں سے خطاب کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کی زبان سے کچھ اثر قبول کر لیں، ورنہ ہم تو ایسے لوگوں سے مایوس ہیں جن پر بدماشوں کا غلبہ ہو اور جن کے سامنے کوئی واضح نصب العین نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا ہلاکو کی بدبختی اسے بغداد کی طرف کھینچ رہی ہے۔ امیر نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ مسلمانوں کو فرقہ وارانہ دھڑوں میں نہ بٹنے دیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک، رسول اور مقدس کتاب ایک۔ جب ہمارے بنیادی اصول ایک جیسے ہیں تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے حاشیائی اختلافات پر ایک دوسرے کے گریباں کیوں پکڑیں؟ اگر آپ سب مل کر خلوص نیت کے ساتھ فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر اپنے عوام کو متحد کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمیں اپنے مقاصد میں ناکامی نہ ہوگی۔ اس وقت ہمارے سامنے اولین مقصد اپنے آپ کو متحد کر کے ہلاکو کے سامنے ایک مضبوط حصار قائم کرنا ہے۔ امیر دیودار نے امیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہلاکو کے بغداد پر حملے کی صورت میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ اگر ہلاکو بغداد پر حملہ کرتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ یہی نہیں، یہاں سے نکل کر میں قاہرہ جاؤں گا اور مصری حکومت سے التجا کروں گا کہ بغداد پر حملے کی صورت میں وہ اپنی افواج کو ہلاکو کے مقابلے میں روانہ کریں۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تو ہلاکو کو بغداد کی طرف سے آپ اور اس کی پشت سے میرے ساتھی اور مصری فوج حملہ کرے گی، اور ایسی صورتحال میں ہلاکو کسی بھی طرح ہم سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ اس بار خلیفہ مستعصم کا بیٹا ابو بکر بولا، آپ آج بغداد کے عوام سے خطاب کریں، جلسے کا انتظام ہم خود کریں گے، اور کل میں آپ کی ملاقات خلیفہ اور وزیر ابن القمی سے کرانے کے انتظامات کروں گا۔ آپ کی زبان میں ایک تاثیر ہے، شاید آپ دونوں کے اختلافات ختم کرا سکیں۔ یوں جو ایک تباہی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے وہ ٹل جائے۔ امیر دیودار پھر امیر سے مخاطب ہوا، اگر آپ مصری حکومت کو بغداد کی حفاظت کے لیے اپنی فوج بھیجنے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یقین کیجیے تاتاریوں کے لیے صحرائے گوبی سے لے کر اصفہان تک جو علاقہ مسلمانوں سے چھین رکھا ہے اس سے ہم ان بھیڑیوں کو نکال کر باہر کریں گے۔ اب خلیفہ مستعصم کا دوسرا لڑکا نور الدین بولا، گو اس وقت بغداد کے خزانے کی حالت سقیم ہے اور اخراجات پورے کرنے کے لیے کسانوں اور صناعوں پر آئے دن ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جنگ کی تیاری کے لیے ہم آپ کو ایک معقول رقم بھی جمع کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر مصری حکومت نے اپنی فوج نہ بھیجوائی اور صرف آپ اپنے 10,000 شاہینیوں کے ساتھ ہلاکو کی پشت سے حملہ آور ہوئے تو بھی ہم ہلاکو کو شکست دے سکتے ہیں۔ امیر دیودار کے ساتھ مل کر یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ یہاں سے آپ کے لیے رضاکاروں کی ایک جماعت بھی تیار کی جائے۔ امیر نے نور الدین کی بات کاٹ کر کہا، آپ یہ نہ سمجھیں میں کسی مالی امداد اور رضاکار لینے کے لیے بغداد آیا ہوں۔ رضاکار مجھے حجاز، مصر اور مراکش سے کافی مل سکتے ہیں۔ رہی بات مالی منفعت کی تو میں اپنے لشکر کے اخراجات اپنے مسکن کے اندر پورے کر سکتا ہوں۔ مسکن کے کسان اور مچھیرے
ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ میں اور میرے ساتھی وہ لوگ جو تاتاریوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، ہم ان کی فطرت سے خوب واقف ہیں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف ہلاکو کے مقابلے میں اہل بغداد کو متحد کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ نور الدین نے معذرت طلب لہجے میں کہا، یہ بات میں نے آپ سے عقیدت کے تحت کہی ہے، میرا مطلب آپ کی دل آزاری ہرگز نہ تھا۔ جواب میں امیر مسکرا دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور یوں بغداد کے علماء اور ارباب حکومت کے ساتھ یہ پہلی نشست بڑے اچھے ماحول میں ختم ہو گئی۔ دریائے دجلہ بغداد کے آسمان پر ڈوبتے سورج کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔ شفق رنگ پانی میں حلول کر گئے تھے۔ کھلے بادبانوں والی کشتیاں دجلہ کے آر پار تیر رہی تھی۔ دریا کے کنارے ایک کھلے اور وسیع میدان میں لکڑی کی ایک شہنشیں بنائی گئی تھی جس کے اوپر اطلس کے شامیانے لہرا رہے تھے۔ سورج جب غروب ہو گیا، رات تاریکی میں حل اور ضم ہو گئی۔ لوگ مغرب کی نماز ادا کر چکے اور بغداد کے ایوانوں میں قیمتی فانوس روشن ہو گئے تو اس میدان میں جس کے اندر لکڑی کی شہنشیں بنائی گئی تھی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک ساعت بعد وہاں لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جمع ہو گیا تھا۔ چاروں طرف جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لوگوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ شہنشی کے پیچھے بغداد کے جواں سال طالب علم اور حفاظ کرام بیٹھے تھے جن کی مدد سے جلسہ کا یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ شہنشی کے اوپر بغداد کے کئی علماء اور فقہا آ کر بیٹھ چکے تھے۔ اتنے میں دو گھوڑوں کی ایک بگھی شہنشی کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے علامہ جلال الدین، تقی میر یقینی، ابو علی نحوی اور یوسف بن جوزی جیسے علماء اترے اور شہنشی پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے امیر اور حشام بھی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ کچھ طالب علم فوراً اٹھے اور بڑے احترام سے ان دونوں کے گھوڑے پکڑ کر ایک طرف باندھ دیے۔ امیر اور حشام جب شہنشی کی طرف بڑھے تو طالب علموں نے پرجوش تکبیریں بلند کی جس کے جواب میں میدان میں بیٹھے لوگوں کے اندر دور دور تک اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگی تھی۔ امیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور وہ حشام کے ساتھ شہنشی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین اٹھے اور انہوں نے جہاد کے موضوع پر ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس کے بعد بغداد کے دوسرے علماء کو اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ اسی دوران لوگ زور زور سے آوازیں کسنے لگے تھے، موت کے مسافر کو لاؤ، موت کے مسافر کو لاؤ۔ آخر امیر اٹھ کر سامنے آیا۔ ایک بار اپنے اطراف گھوم کر اس نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا، پھر اس کی بلند آواز سنائی دی، بغداد کے غیور نوجوانوں، خلافت کے محافظوں، مسلم قوم کے نگہبانوں، ملت کے پاسبانوں، میرا نام امیر بن خزام ہے اور میں دریائے یرون کے اس پار سے آپ کے پاس ایک پیغام اور ایک التماس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسے طوفان سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو اپنی پوری شدت کے ساتھ آ رہا ہے، ایک ایسا طوفان جو بغداد کی شمع کو گل کر دینے کے در پہ ہے۔ میرے بھائیوں، تاتاری نیشاپور سے موصل اور سمرقند سے قزوین تک تباہی مچانے کے بعد اب بغداد کا رخ کر رہے ہیں۔ امیر ذرا رکا اور پہلے سے بھی بلند آواز میں بولا، اہل بغداد، میں شاعروں کی قصائد کی قدر و قیمت اور مرمری ایوانوں کے آداب سے واقف نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب عمرا اور ارباب حکومت محو و نشاط کی محفلیں منعقد کرنے لگے، جب ان کا ایک ہاتھ جام اور دوسرا زلف یار پر ہو تو وہ ملت کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کے پتوار نہیں سنبھال سکتے۔ جو لوگ صداقت کی آواز کا گھلا گھونٹ کر شاہی قالینوں پر جبی سائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ بغداد کے مکینوں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم مطربوں کے میٹھے اور سہانے نغمے سن سن کر اونگھ رہے ہیں اور ہمارے سروں پر موت کھیل رہی ہے۔ اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو قیامت تک سوتے رہیں گے۔ امیر سانس لینے کو رکا اور دوبارہ بولا۔ اب اس کی آواز میں طافت کے باجے اور فریاد کرنے والی شہنائی کی طرح سوز تھا۔
بغداد کے نگہبانوں، دائم خانہ بدوش تاتاری جو کبھی رزق کی تلاش میں ٹنڈار کے برف زاروں میں مارے مارے پھرتے تھے، اپنے تیز رفتار جنگلی اور مستنگ گھوڑوں کے ساتھ منگولیا اور چینی ترکستان سے طوفان کی طرح اٹھ کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس تباہ کن آندھی کے سامنے کوئی مضبوط باندھ نہ باندھا تو وہ اپنی وحشت اور بربریت کے ساتھ ہم پر وارد ہوں گے، اور ریت کے تودوں کی طرح وہ دور دور کی آبادیوں کو فنا کر دیں گے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور قوم سے غداری کرنے والوں کا محاسبہ شروع کر دیں تو میں اور میرے 10,000 جانثار بغداد کی حفاظت کی خاطر آپ لوگوں کے ایک ادنیٰ اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ امیر کو رکنا پڑا۔ شہنشین کے قریب بیٹھے طالب علم نعرے لگانے لگے تھے، آپ ہمارے نقیب، آپ ہمارے رہنما اور مشعل بردار ہیں، ہم بغداد سے غداری کرنے والوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، آپ ہمارے بغداد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امیر پھر بولا، میری قوم کے باجبروت فرزندو، میں تمہیں اس خوفناک اور تاریک رات سے متنبہ کرتا ہوں جس کے مقدر میں سحر نہیں ہوتی۔ اہل بغداد ہلاکو اپنے 1,00,000 سے زائد لشکر کے ساتھ بغداد سے اب صرف چند روز کی مسافت پر بڑھتا آ رہا ہے۔ میں آج ہی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں اور اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ جانے سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کیجیے۔ امیر کہتے کہتے رک گیا۔ دریائے دجلہ کی طرف بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی۔ رات کی تاریکی میں کچھ دکھائی نہ دیا تھا، تاہم گھوڑوں کی ٹاپوں سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوار قریب آئے اور جلسے کے چاروں طرف پھیلتے گئے۔ پھر ان سواروں کی طرف سے سنسناتے تیروں کی تیز بوچھاڑ ماری گئی۔ جلسے کے اندر سے بھی بے شمار لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ بھی نہتے لوگوں پر تیر برسانے لگے۔ کچھ نے تلواریں نکال لی تھی اور جو شخص سامنے آتا اسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جلسے کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا گیا تھا۔ ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ گھوڑ سوار ٹاپوں تلے بے گناہ لوگوں کو روند رہے تھے۔ یکایک کچھ لوگ شہنشین کے قریب سے اٹھے اور امیر پر ٹوٹ پڑے۔ امیر اور حشام نے اپنی تلواریں نکال کر اپنا دفاع شروع کر دیا تھا۔ ایک ساتھ کئی تلواریں امیر پر برسی۔ امیر اور حشام نے ان کا دفاع کیا۔ اتنے میں ایک بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور امیر کی ران پر تلوار ماری۔ امیر نے اپنا آپ بچانے کی بھرپور کوشش کی، اس کے باوجود اس نامراد کی تلوار ایک گہرا گھاؤ لگاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ امیر ڈگمگانے لگا۔ حملہ آوروں نے ایک بار پھر تلواریں لہرائیں۔ حشام نے فوراً ڈگمگاتے امیر کو سنبھال لیا اور اس طرح اپنے بازوؤں اور چھاتی کے نیچے چھپا لیا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو چیل سے چھپا لیتی ہے۔ ساری تلواریں حشام کے بدن پر برسی اور اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ سراسیمگی سی پھیل گئی تھی اور کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ تاہم جس وقت حشام پر تلواریں برس رہی تھی، طالب علموں کا وہ گروہ اپنی تلوار سونت کر حرکت میں آ چکا تھا اور آنن فانن میں وہ لوگ ٹکرا گئے جو امیر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ حشام لہو لہان امیر کے اوپر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ ایک جانثار سپاہی اپنے آقا اور سپہ سالار پر قربان ہو چکا تھا۔ امیر نے حشام کی لاش کو اپنے بازوؤں میں لیا اور کراہتے ہوئے کہا، آہ حشام، یہ کیا ہو گیا؟ جب امیر نے دیکھا کہ حشام مر گیا ہے تو اس نے چلاتے ہوئے کہا، ظالموں، کیا تمہارے یہاں نیکی کا یہی صلہ ہے؟ امیر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ طالب علم حملہ آوروں کو دھکیل کر پیچھے لے گئے تھے۔ اتنے میں کسی کی آواز امیر کے کانوں میں پڑی، امیر، امیر، میرے بیٹے، بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، غدار اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، بغداد بک چکا ہے، بھاگ جاؤ میرے بیٹے، بھاگ جاؤ۔ امیر پہچان گیا، وہ علامہ جلال الدین کی آواز تھی۔ میدان میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ اندھیرے میں ایک دوسرے کو روندتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ امیر شہنشین سے اترا۔ اس نے جلال الدین کو دیکھنا چاہا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئے۔ اس کی ران سے بڑی تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ
اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ شاہنشین سے اتر کر وہ لنگڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور درختوں کے ایک جھنڈ میں آ کر اس نے اپنی عبا پھاڑی اور زخم کو کس کر باندھ دیا۔ امیر نے ایک درخت کا سہارا لیتے ہوئے شاہنشین کی طرف دیکھا۔ حملہ آور سارے طالب علموں کو کاٹ کر اب شاہنشین کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آواز امیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، موت کے مسافر کو تلاش کرو، وہ یہیں کہیں ہوگا، اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ زندہ اپنے مسکن پہنچ گیا تو ہم سے ایسا انتقام لے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جلدی کرو، چاروں طرف پھیل کر اسے تلاش کرو۔ امیر دیودار اور اس کے سپاہیوں کا فکر نہ کرو۔ ابن القمی نے مستقر سے اسے اپنے ہاں اہم صلاح و مشورہ کے لیے بلا رکھا ہے اور وہ اسے اس وقت تک نہ اٹھنے دے گا جب تک تم اپنا کام مکمل نہیں کر لیتے۔ یاد رکھو، اگر تم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ابن القمی تم سب کی گردنیں اڑا دے گا اور یہ اس کے ساتھی کی لاش اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ امیر نے دیکھا حشام کی لاش اٹھا کر وہ دریا کی طرف لے گئے تھے۔ امیر کی ران میں شدید درد کے باوجود امیر جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ آبادی میں داخل ہوا اور محلوں کی گلیوں میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ران کے زخم سے ٹیس اٹھ رہی تھی اور وہ ہر آنے والا لمحہ اس پر پسماردگی طاری کر رہا تھا۔ گلیوں میں لوگوں کا ہجوم ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ امیر بھی ان کے اندر گرتا پڑتا آگے بڑھتا رہا۔ ایک جگہ بلند دیوار کے ساتھ جہاں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ سستانے کی خاطر اس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اونچے اونچے چند سانس لینے کے بعد اس نے عمارت کا جائزہ لیا جس کی دیوار کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل کا مزار تھا۔ امیر نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میرے اللہ، جس ہستی سے مجھے اپنے روضے کی دیوار میں پناہ دے رکھی ہے، اس ہستی کے طفیل میری حفاظت کر۔ میرے مالک، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ میری منزل ابھی دور ہے، میرا کام ادھورا ہے۔ میرے اللہ، تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے مجھے کچھ کرنے کی مہلت عطا فرما۔ امیر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس کے زخم سے جان لیوا ٹیس اٹھی اور نڈھال ہو کر اس نے اپنے سارا جسم کا بوجھ امام احمد بن حنبل کے روضے کی دیوار پر ڈال دیا تھا۔ ایک دم چونک کر اس نے آنکھیں کھولی۔ قریب ہی اسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ اس کا اپنا گھوڑا بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس پر کوئی سوار تھا جس نے اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا رکھا تھا۔ دیوار کے قریب آ کر وہ سوار گھوڑے سے اتر گیا کیونکہ گھوڑا وہاں آ کر خود بخود رک گیا تھا۔ شاید وہ اپنے مالک کی بو پا گیا تھا۔ جو ہی وہ سوار گھوڑے سے اترا، امیر کا گھوڑا نتھے پھڑپھڑاتا اور ہنہناتا ہوا آگے بڑھا اور امیر کے قریب آ کر وہ اپنے ہونٹوں سے امیر کا بدن چاٹنے لگا۔ اتنے میں اس سوار نے بڑی رازداری سے امیر کو پکارا، امیر امیر امیر، جس پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے سنبھلا اور اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا۔ اتنے میں اس سوار کی مترنم نسوانی آواز پھر سنائی دی، گھبرائیے نہیں، میں دشمن نہیں۔ امیر کو یوں لگا جیسے وہ آواز اس کی جانی پہچانی ہو، جیسے جل ترنگ سی جوان اور نسوانی آواز برسوں سے اس کے ذہن کے گوشوں میں بسی رہی ہو۔ وہ اس بات کا تعین نہ کر سکا اس نے یہ آواز کہاں سنی تھی، تاہم وہ خوبصورت اور شیریں آواز اس کے لیے مانوس اور شناسا تھی۔ اتنے میں ذرہ اور خرد میں ڈھکی چھپی وہ لڑکی آگے بڑھی۔ تاریکی کے باوجود امیر اس جوان اور حسین لڑکی کے ہاتھ پہچان گیا۔ وہ خوبصورت اور لمبی لمبی انگلیوں والے، گداز اور گوشت سے بھرے ہوئے حسین ہاتھ، جنہوں نے یروشلم میں اس کے زخم پر پٹی باندھی تھی اور منصورہ میں اسے انار کے رس کی چھاگل پیش کی تھی۔ امیر سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شاید شکریہ ادا کرنے کی خاطر قدرت اس کی حفاظت کا سامان کر رہی تھی۔
اتنے میں وہ گمنام اور اجنبی لڑکی آگے بڑھی۔ سہارا دے کر اس نے امیر کو گھوڑے پر ڈالا، خود بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی۔ ایک ہاتھ سے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے امیر کو اپنی جواں اور کنواری گود میں سمٹ لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک طرف سرپٹ چھوڑ دیا تھا۔ امیر پر اب مکمل غشی طاری ہو چکی تھی اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی گھوڑے کو لگاتار دوڑاتی رہی۔ امیر اس کی گود میں بے ہوش پڑا تھا، یہاں تک کہ بغداد سے 10 میل دور سمرا نام کے ایک قصبے میں گھوڑے کو اس نے روکا اور ایک سرائے میں داخل ہوئی۔ گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کر کے وہ سرائے کے مالک کے پاس آئی اور آواز بدل کر مردانہ لہجے میں کہا، کیا مجھے ایک کمرہ مل جائے گا؟ سرائے کے مالک نے ایک بار غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور مل جائے گا۔ وہ گمنام لڑکی پھر بولی، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے، ہم بغداد سے آ رہے تھے، ہمارے دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا جس میں میرا ساتھی بری طرح زخمی ہو چکا ہے، کیا تم کسی طبیب اور جراح کا بندوبست بھی کر سکو گے؟ سرائے کے مالک نے پریشانی سے پوچھا، آپ کا ساتھی کہاں ہے؟ لڑکی پھر مردانہ آواز میں بولی، وہ میرے گھوڑے پر بے ہوش پڑا ہے۔ سرائے کے مالک نے ایک چابی لی اور باہر نکلتے ہوئے لڑکی سے کہا، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو کمرہ دکھا کر طبیب کو لاتا ہوں۔ لڑکی پیچھے ہٹی۔ گھوڑے پر بے ہوش پڑے امیر کو اس نے اپنی پیٹھ پر ڈالا اور سرائے کے مالک کے ساتھ ہو لی۔ اس نے ایک کمرہ کھولا، لڑکی اندر داخل ہوئی اور امیر کو ایک بستر پر لٹا دیا اور سرائے کے مالک سے کہا، باہر میرا گھوڑا کھڑا ہے، اسے استبل میں لے جا کر اس کے چارے کا بندوبست کرو اور جتنی جلدی ہو سکے حکیم کو بلا دو، اس مقصد کے لیے تمہیں جتنی نقدی چاہیے لے جاؤ۔ سرائے کا مالک باہر نکلتے ہوئے بولا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکی امیر کے قریب پلنگ پر بیٹھ گئی اور امیر کا لباس ہٹا کر اس نے اس کی ران کا زخم دیکھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو ساری خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ لڑکی مغموم ہو گئی اور امیر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو بے ہوش پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرائے کا مالک لوٹا، اس کے ساتھ ایک طبیب بھی تھا جو اپنا چرمی تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ سرائے کے مالک کے سمجھانے پر طبیب آگے بڑھا اور امیر کی ران پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر وہ زخم دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ لڑکی نے پریشان ہو کر پوچھا، کوئی خطرہ تو نہیں؟ طبیب نے سنبھلتے ہوئے کہا، گھاؤ کافی گہرا ہے، جس تلوار سے یہ زخم لگا ہے اس پر زہر کی پان چڑھی ہوئی تھی، اگر یہ کچھ دن بے ہوش رہیں تو آپ فکر مند نہ ہو، یہ 2 ماہ تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس طرح ان کا زخم پھر کھل کر ناسور کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لڑکی نڈھال سی ہو گئی تھی اور طبیب زخم صاف کر کے اس پر پٹی باندھ رہا تھا۔ طبیب جب فارغ ہوا، اس نے ایک سنہری سکہ نکال کر طبیب کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈوبتی آواز میں کہا، جو جوان آپ کے سامنے زخمی حالت میں پڑا ہے، اسے اگر کچھ ہو گیا تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک جان لیوا نقصان ہوگا۔ یہ ایک ایسا جرنیل ہے جس نے ایک طرف صلیبیوں اور دوسری طرف وحشی تاتاریوں کے آگے دفاع کے مضبوط حصار قائم کیے ہیں۔ اگر آپ اس کی جان بچا سکیں تو مذہب و ملت پر آپ کا یہ ایک عظیم احسان ہوگا۔ سرائے کے مالک نے چونکتے ہوئے پوچھا، ان کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے مدھم آواز میں جواب دیا، اسے ابھی ایک راز ہی رہنے دیں، میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے دشمن اگر ہمیں تلاش کرتے یہاں آ جائیں تو ان کی یہاں موجودگی کا ان پر اظہار نہ کریں، ان کے علاج کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ میں مہیا کروں گا۔ سرائے کے مالک نے پھر پوچھا، تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ سرائے کے مالک نے لڑکی کے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اب آپ بے شک خود اتار دیں۔ لڑکی نے قدر سخت لہجے میں کہا، میں یہ خرد سر سے کبھی نہیں اتارتا، یہ ایک راز ہے جسے کسی اور سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سرائے کا مالک طبیب کے ساتھ باہر نکلتا ہوا بولا، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے طبیب نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں روزانہ آ کر پٹی بدلتا رہوں گا، اگر خطرے کی کوئی بات ہو تو مجھے بلا لیں، میں دوائی بدل دوں گا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ لڑکی امیر کے قریب پلنگ پر بیٹھ گئی، اس کا سر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ اس کا سر سہلا رہی تھی
اور خرد کے نقاب میں پوشیدہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر نقاب کے کناروں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ سرائے کا مالک اس کے لیے کھانا رکھ کر چلا گیا۔ لڑکی نے دیوار کی طرف منہ کر کے نقاب ہٹایا، کھانے کے چند لقمے لیے، پانی پیا اور دوبارہ چہرے پر نقاب گرا کر وہ امیر کے پاس اسی طرح آ کر بیٹھ گئی تھی۔ رات جب آدھی گزر گئی اور لڑکی اس طرح امیر کے پاس بیٹھی جاگ رہی تھی، امیر نے حرکت کی۔ لڑکی چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ امیر نے آنکھیں کھولی اور ٹکٹکی باندھے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کی کمزور سی آواز سنائی دی، میں کہاں ہوں؟ لڑکی کی کھٹکتی ہوئی آواز سنائی دی، آپ اس وقت بغداد سے 10 میل شمال مغرب میں سمرا نام کے قصبے کی سرائے میں ہیں۔ طبیب آپ کے زخم پر پٹی باندھ گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ امیر کی ایسی آواز سنائی دی جیسے بار بار ڈوب کر ابھر رہی ہو، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کی تلافی شاید میں پوری عمر نہ کر سکوں گا۔ لڑکی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کی کنیز ہوں اور کنیز کا اپنے آقا پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ امیر نے مغموم لہجے میں کہا، جس وقت امام احمد بن حنبل کے روضے کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا، میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ موت کے سائے میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ وہاں میں نے خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی ملت کے لیے کچھ کرنے کا موقع دے۔ شاید قدرت کو میرے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پسند آئے تھے اور اس نے تمہیں میری مدد کو بھیج دیا۔ میں تمہارا مشکور ہوں۔ شاید قدرت مجھ سے کچھ کام لینا چاہتی ہے۔ امیر خاموش ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار اس کی پھر نحیف آواز سنائی دی، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی اپنا چہرہ اس کے قریب لے گئی، میں آپ کی ایک ادنا کنیز ہوں جسے آقا کسی بھی نام سے پکار سکتا ہو۔ کیا تم اپنے سر سے خرد نہیں اتارو گی؟ لڑکی نے منت کرتے ہوئے کہا، میرے آقا یہ ایک راز ہے جس کے اندر ایک مصلحت ہے، میں آپ کی منت کرتی ہوں اسے راز ہی رہنے دیں، اس میں میری اور آپ دونوں کی بہتری ہے۔ امیر پھر خاموش ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد اس کی نہایت کمزور آواز سنائی دی، حشام، ظالموں نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں ان کے اونگتے ہوئے ضمیر کو جگانے گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور ان کے ذہن مردہ ہو چکے ہیں۔ مجھے علم نہ تھا کہ بغداد کے لوگ قوم کے ایسے افراد ہیں جو مٹی کے گھوڑے۔ امیر خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے چونک کر اس کا جائزہ لیا، پھر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ لڑکی اٹھی اور طبیب کو بلانے سرائے کے مالک کی گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابن القمی، نصیر الدین طوسی اور اربل شہر کے حاکم ابن سلایان کی سازش کے تحت ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا۔ ابن القمی نے خلیفہ سے یہ کہہ کر عباسی فوج کا کافی حصہ پہلے ہی معطل کر دیا تھا کہ فوج کے کم کرنے سے جو رقم حکومت کے خزانے میں بچے گی اسے تاتاریوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں پر صرف کیا جائے گا۔ بہرحال ہلاکو نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ عباسی فوج کا شیر دل سپہ سالار امیر دیودار اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ بغداد سے نکلا اور ہلاکو پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہو کر بھاگ نکلے۔ کچھ فاصلے پر جہاں تاتاری لشکر کا کچھ حصہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا، ہلاکو پر پلٹ کر حملہ آور ہوا۔ گھات میں بیٹھے ہوئے تازہ دم سپاہی بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس متحدہ لشکر نے پلٹ کر اس زور کا حملہ کیا کہ عباسی فوجوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شکست کھا کر جب وہ بغداد کی طرف بھاگے تو شہر کے غداروں نے دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا۔ اس طرح بغداد شہر اور مسلمان فوجوں کے درمیان سیلاب کا تیز پانی حائل ہو گیا اور تاتاریوں نے سب مسلمان سپاہیوں کو تحطیق کر دیا۔ عباسی فوج کا سپہ سالار امیر دیودار بڑی جرأت مندی سے لڑتا ہوا مارا گیا
ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ ایک درندے کی طرح شہر میں داخل ہوا۔ بغداد کے لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، سروں پر قرآن رکھنے اپنے گھروں سے واویلا کرتے ہوئے نکلے اور تاتاریوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ان کے چہروں پر اپنی قوم کے اکابر کا بدترین فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ بغداد لٹتا رہا، مصر، ترک اور ہندوستان کے مسلمان سوتے رہے اور ہلاکو بھوکے کتے کی طرح بغداد کا جسم ادھیڑ رہا تھا۔ بغداد کی نبضیں ڈوبنے لگی اور عالم اسلام اونگتا رہا۔ غدار ابن القمی نے بے زبان عوام کے سودے کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور بغداد کی تاریک راتیں ابن القمی اور اس کے ساتھیوں کی بھیانک سازشوں کا راز اپنے سینے میں چھپائے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ قوم جس کا خون بغداد کے ایوانوں میں جھلک رہا تھا اور جس پر خود غرض، حریص اور قسمت آزما حکمراں قابض ہو گئے، فنا کر دی گئی۔ بغداد جو اسلام کا ایک ماہ کامل تھا، اسے زنگ کی طرح گھن کھا گیا۔ بغداد جو اسلامی ثقافت کا ایک عظیم مرکز تھا، اغیار نے ہم سے چھین لیا۔ ایک روایت کے مطابق 1,06,00,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ابن القمی نے ہلاکو سے اپنے لیے امان طلب کر لی تھی۔ ہلاکو نے کہا، بغداد کے سب علماء اور فقہا کو جمع کرو تاکہ ان کے ساتھ مل کر ایک صلح نامہ مرتب کیا جائے۔ جب سب علماء جمع ہوئے تو ہلاکو نے انہیں قتل کر دیا۔ خلیفہ کو ایک نمدے میں لپٹ کر اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر دیا گیا۔ شہر میں 40 دن تک قتل عام کا بازار گرم رہا۔ سقوط بغداد کے بعد شہر کی جامع مسجد کے خطیب نے جو جمعہ کا پہلا خطبہ دیا تھا وہ کچھ یوں تھا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مضبوط عمارتوں کو منہدم کر دیا اور اس کے شہروں کے رہنے والوں کے لیے فنا کا حکم جاری کیا اور اب تک تلوار نیام میں نہیں پہنچی۔ شہر کی تباہی پر بغداد کے مشہور شاعر سبت تعاویری نے کہا تھا: بغداد اور اہل بغداد تباہ ہو گئے، ان کے گھروں کو وزیر نے تباہ کر دیا۔ ایک اور شاعر نے نوحہ لکھا: اے اسلامی قوت، نوحہ کر اور مستعصم پر جو گزری اس کا غم کر کے رو، وزارت نے تجھے تباہ کر دیا۔ بغداد کی اسی وزارت نے جو پہلے ابن فرات اور بعد میں ابن القمی کے ہاتھ میں تھی۔ ابن القمی کے بغداد میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہلاکو کو بھتیری منت سماجت کی، لیکن ہلاکو نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور یہ نمک حرام کچھ عرصہ ہلاکو کے ساتھ اس کے ادنا ملازموں کی طرح رہا اور پھر ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ بغداد میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کے بعد ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ شام کے رخ پر مشہور شہر میار فتین کی طرف بڑھا، جس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ایک شخص ملک الناصر حاکم تھا۔ 1.5 ماہ گزر چکا تھا اور امیر ابھی تک سمرا کی اسی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا زخم اوپر سے کچھ مندیل ہو چکا تھا، لیکن زخم کے اندر ابھی تک اسی طرح ٹیس اٹھتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ زخم اندر سے ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا تھا اور ہر وقت بستر پر پڑا رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ طبیب زخم کا صحیح علاج نہ کر سکا تھا اور زخم اندر ہی اندر اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہو گیا اور رات اپنی اندھیری چادر پھیلا دی، امیر اسی طرح بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ وہ گمنام لڑکی امیر کے لیے کھانا اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ امیر کے قریب پلنگ پر بیٹھ کر اس نے اسے بٹھایا اور اس کے پیچھے تکیے رکھ دیے اور وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ کھانا کھا کر امیر نے پانی کا خالی گلاس جب اسے تھمایا، وہ اٹھ کر برتن لے جانے لگی تو امیر نے اسے مخاطب کر کے کہا: میں آج یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے چونک کر کہا: آپ کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ سفر نہ کر سکیں گے۔ اگر زخم خراب ہو گیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ امیر نے تشویشناک لہجے میں کہا: یہ طبیب زخم کا صحیح علاج نہیں کر سکا، میرا اپنا طبیب شیبان چند ہی یوم میں اسے زخم کو اچھا کر دے گا۔ لڑکی نے پریشان ہو کر کہا: لیکن آپ گھوڑے پر سفر کیسے کریں گے؟ تم نے میرے گھوڑے کی خرجین دیکھی تھی،
ہاں، اس میں نقدی کی تھیلی تھی اور وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو سرائے کے مالک سے کہہ کر اس نقدی سے ایک بگھی خرید لو۔ میں یہاں پڑے پڑے تنگ آ گیا ہوں اور پھر اپنے زخم کی طرف سے بھی میں فکر مند ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے مسکن پہنچنا چاہیے۔ میرے ساتھی میری گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ میں محسوس کرتا ہوں یہاں پڑے پڑے میرا زخم اور خراب ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے میں بیکار ہو جاؤں گا۔ شیبان جس زخم کو ہاتھ لگا دے وہ دنوں میں نہیں لمحوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے کچھ بھی نہ کہا، برتن اٹھا کر وہ باہر آ گئی۔ سرائے کے مالک کے کمرے میں آ کر اس نے برتن ایک طرف رکھے اور سرائے کے مالک سے کہا، کیا تم ہمارے لیے ایک بگھی کا انتظام کر دو گے؟ سرائے کے مالک نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیوں؟ میرے آقا آج کوچ کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کا مالک سوچوں میں کھو گیا۔ تمہاری منزل کس طرف ہوگی؟ لڑکی نے اداس لہجے میں کہا، شمال مغرب کی طرف، دریائے یرون کا کنارہ۔ سرائے کے مالک نے چونک کر کہا، دریائے یرون؟ ہاں، تم نے کہا تھا تمہارا آقا عالم اسلام کا ایک عظیم جرنیل ہے۔ کہا تھا، تو پھر وہ کون ہے؟ لڑکی اس موضوع سے ہٹتی ہوئی بولی، میں نے تم سے بگھی کی بات کی تھی۔ سرائے کے مالک نے سراپا التجا بن کر کہا، بگھی کا انتظام ہو جائے گا۔ تم یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے یہ بتا دو وہ جرنیل کون ہے۔ یاد رکھو میں ایک مسلم ہوں اور اتنا بے غیرت نہیں کہ اس کے دشمنوں سے مل کر اس کے خلاف سازش کروں۔ ایسے پرآشوب اور خراب دور میں جبکہ تاتاری ہم پر باول کتے کی طرح غرا رہے ہیں، جرنیل تو ایک طرف، ایک معمولی سپاہی بھی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ لڑکی نے روتی ہوئی آواز میں کہا، وہ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ ہیں۔ سرائے کا مالک چونک کر کھڑا ہو گیا، تم نے مجھے سرائے میں داخل ہوتے ہی کیوں نہ بتایا وہ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ ہیں؟ خدا کی قسم میں ان کے آرام کے لیے اپنا سارا سکونتی مکان خالی کر دیتا۔ میری قوم کے سپاہی، کاش تو نے مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ جیسا گھٹیا انسان اس عظیم جرنیل کا سامنا نہ کر سکے گا جو ایک مدت سے صلیبیوں اور وحشی تاتاریوں کو لوہے کے چنے چبواتا آ رہا ہے۔ تم نے مجھے میری نگاہوں میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے آقا سے بات کرتا ہوں، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ سرائے کا مالک لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر امیر لیٹا تھا۔ سرائے کا مالک امیر کے قریب جا کر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں بے کسی کے آنسو تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے امیر سے کہا، آپ نے میری سرائے میں داخل ہوتے ہی کیوں نہ بتا دیا کہ آپ موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ ہیں؟ امیر نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، اس سے کیا ہوتا؟ میں محسوس کرتا ہوں میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ میں اپنی قوم کے آپ جیسے جرنیل پر اپنی ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ تم میرے لیے ایک بگھی کا انتظام کر دو، میں سمجھوں گا تم میرے بہت بڑے محسن ہو۔ میرا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، میں بہت جلد اپنے مسکن پہنچنا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے فکر مند لہجے میں کہا، میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گا، آپ کے دشمن آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ کچھ بھی ہو، میں آج رات ہر حالت میں یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بگھی نہ ملی تو میں گھوڑے کی پیٹھ پر بھی تھوڑا تھوڑا فاصلہ طے کر کے اپنے مسکن پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ سرائے کے مالک نے عقیدت سے کہا، میں آپ کو اس حالت میں اکیلا نہ جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ اپنے چند ملازم بھی بھیج دوں گا جو بحفاظت آپ کو آپ کے مسکن تک پہنچا کر آئیں گے۔ امیر نے مسکرا کر کہا، چلو بھیج دینا، اب بگھی کا انتظام کرو، رقم جتنی چاہے لے لو۔ سرائے کے مالک نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، بگھی کے لیے اگر میں آپ سے کچھ لوں تو میں کافر اور زندیق، بے حمیت اور فجار ہوں۔ یہاں سے 5 میل مشرق میں ایک قصبے کے اندر میرا چھوٹا بھائی سرائے کا کام کرتا ہے، میں اس بگھی حاصل کرنے کے لیے ابھی روانہ ہوتا ہوں۔ سرائے کا مالک باہر نکل گیا۔ لڑکی پھر امیر کے پاس بیٹھ گئی۔ رات آدھی بیت چکی تھی، بدر کامل آسمان پر چمک رہا تھا، ستارے کائنات کے حسن پر مسکرا رہے تھے۔ سرائے کے مالک 2 گھوڑوں کی ایک بگھی لیے اپنی سرائے کے احاطے میں داخل ہوا۔ لڑکی بھاگتی ہوئی امیر کے کمرے سے باہر آئی
اور سرائے کے مالک سے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، آقا جانے کے لیے بڑی بےتابی کا اظہار کر رہے ہیں، کیا وہ اس وقت سو رہے ہیں؟ نہیں، وہ جاگ رہے ہیں اور ان کے زخم کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر آج نہ آئے تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر روانہ ہو جائیں گے۔ سرائے کا مالک نیچے اترتے ہوئے بولا، میں ابھی ان کے کوچ کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ سرائے کے اندر آیا، اپنے سارے ملازموں کو جمع کیا۔ پہلے اس نے بگھی کے اندر کھانے کا سامان اور پانی رکھوایا۔ 4 ملازموں کو مسلح کر کے بگھی کے ساتھ جانے کے لیے مقرر کیا اور ان کی مدد سے امیر کو چارپائی پر اٹھا کر باہر لایا گیا۔ بگھی کے اندر نرم گدوں کا ایک بستر لگا دیا گیا تھا جس پر بڑے آرام سے امیر کو لٹا دیا گیا۔ اسی لمحہ کچھ سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سرائے میں داخل ہوئے۔ شاید وہ سرائے کے جاننے والے تھے، کیونکہ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، کیا خبر لائے ہو؟ ان میں سے ایک پریشان اور مغموم سی آواز میں بولا، ہم ایک منحوس خبر لائے ہیں۔ ہلاکو بغداد کو فتح کر کے شہر میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ امیر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ سرائے کے مالک سے مخاطب ہوا، اب میرے ساتھ محافظ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دشمن اور قوم کے غدار بغداد کے بے گناہ لوگوں کے ساتھ قتل ہو چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بگھی کے اگلے حصے میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی سے کہا، گھوڑوں کو ہانک دو۔ سرائے کے مالک اور سب ملازموں نے ہاتھ لہرا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ لڑکی نے گھوڑے کی لگام سنبھالی اور انہیں ہانک دیا۔ بگھی کے گھوڑے حرکت میں آئے اور سرائے سے نکل کر وہ حدثیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر دوڑ رہے تھے۔ امیر کا گھوڑا جو بگھی کے ساتھ بندھا ہوا تھا ہنہناتا ہوا بگھی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا تھا۔ گھوڑوں کو ہانکتی ہوئی لڑکی دفتن چونک پڑی۔ اس نے محسوس کیا جیسے امیر گھٹی گھٹی سسکیوں میں رو رہا ہو۔ تڑپ کر وہ پیچھے مڑی اور پچھلے پہر کے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا امیر کی آنکھیں بند تھیں اور ان سے آنسوؤں کے تیز دھارے بہہ کر اس کے لباس کو بھگو رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں اور آنسوؤں کو ضبط کر رہا تھا اور اس کے ہونٹ تیزی سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ لڑکی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے آہنی نقاب کے ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے۔ اچانک امیر کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ لڑکی نے سمجھا شاید اس سے کچھ کہے گا، لیکن اس کے دیکھتے دیکھتے امیر کی پرسوز اور روتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ وہ عربی میں گا رہا تھا جس کا مفہوم کچھ ایسا تھا، میں کتنا بدقسمت ہوں، بے کسی کی حالت میں بغداد کی بدقسمتی پر آنسو بہا رہا ہوں۔ کاش اس کے دفاع میں حصہ لے سکتا۔ جو شخص بغداد کی خبروں پر آنسو بہاتا ہے اس سے کہہ دو، احباب تو سب مارے گئے، تو یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں سے کہہ دو، اجڑے ہوئے بغداد سے اب دشت اور بیاباں اچھے ہیں، تاج خلافت اور میری قوم کے اکابر کی نشانیاں فنا ہو گئی۔ اے میرے دل کی آگ جو بغداد کی تباہی پر مشتعل ہوئی، بھڑک ملت پر اغیار کے مظالم نے تجھے اور بھڑکا دیا ہے۔ لڑکی پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چاند کی ہر لمحہ دھندلی ہوتی ہوئی روشنی میں وہ اپنے سامنے دور نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہوئی شاہراہ کو دیکھتی زور زور سے دھاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بگھی کی گھوڑوں کی لگام تھی اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ چند لمحے رکنے کے بعد امیر کی روتی ہوئی آواز جس میں آبشاروں کا ترنم اور دریاؤں کی روانی تھی پھر بلند ہوئی۔ بغداد کے اونچے اونچے برجوں پر سلیب بلند ہو گئی ہے۔ بغداد پر ایسے لوگ قابض ہو گئے ہیں جو زنا کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بغداد کو گھن کھا گیا ہے، جانے والوں میں سے ایک بھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ میں نے بغداد کے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو پکارا، لیکن مجھے ایسی آہوں اور سسکیوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا جس میں تپش اور سوز تھا۔ اسلام کے بدر کامل کو گھن لگ گیا تھا اور میری قوم کے لیے اب کون تازہ بستیاں آباد کرے گا؟ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر امیر کے پاس آئی۔ اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ امیر کے منہ پہ رکھ دیا
اور پھر اس نے ساری رکاوٹیں گرا دی اور بری طرح امیر سے لپٹتے ہوئے اس نے کھل کر روتے اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، نہ روئیے میرے آقا، اور آپ کے آنسو بغداد کے دامن پر لگے ہوئے شکست کے داغ نہیں دھو سکتے۔ لڑکی جب امیر سے لپٹ گئی اور اس کا ہاتھ امیر کے منہ سے ہٹ گیا تو امیر نے بڑی مایوسی سے ہچکیوں میں کہا، میری قوم کے ستوت کے ایواں گر گئے، ہر طرف سے مایوسی کی گھٹائیں چھا گئی ہیں، ہماری کوتاہیوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے، لاکھوں مسلمان آگ کا ایندھن بن گئے ہوں گے، گوبی کے ریگزاروں سے اٹھ کر فنا کی بدلیاں بغداد پر چھا گئی ہیں، دائم خانہ بدوش بھیڑیے مسلمانوں کا خون پی رہے ہوں گے، بغداد کی صاف ستھری اور شیریں پانی کی ندیوں میں خون بہہ رہا ہوگا، کوئی ان کے لیے تالیف قلوب کرنے والا نہ ہوگا، بغداد میں کیسا بے بضاعتی کا عالم ہوگا۔ لڑکی نے تڑپ تڑپ کر پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، دونوں ہچکیوں میں اور سسکیوں میں رو رہے تھے اور بگی کے گھوڑے بڑی تیزی سے حدثیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر دوڑتے جا رہے تھے۔ 3 سوار سنسناتی تیروں کی طرح اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے سمنا کی اسی سرائے میں داخل ہوئے جس میں زخمی امیر اس گمنام لڑکی کے ساتھ 1.5 ماہ تک ٹھہرا رہا تھا۔ تینوں سواروں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور وہ پہچانے نہ جاتے تھے۔ ان میں 2 خوب مضبوط جسم اور تناور قد کے تھے، تیسرا دبلا پتلا اور نازک جسم کا تھا۔ تینوں جنگ کا بہترین لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کی اپنی اور گھوڑوں کی حالت سے ظاہر تھا وہ کسی طویل اور صبر آزما سفر سے لوٹ رہے ہیں۔ تینوں کے گھوڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر سرائے میں داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے، جو قد میں سب سے لمبا تھا، سرائے کے مالک کو مخاطب کر کے اپنی کھولتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تمہاری سرائے میں کوئی ایسا شخص مقیم رہا جو خوب لمبے کڑیل، کثرتی اور مضبوط جسم کا اور زخمی بھی ہو؟ سرائے کے مالک نے تشویش سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگوں کا تعلق بغداد سے ہے؟ اس نے پھر اپنی سلگتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں۔ سرائے کا مالک سر جھکا کر سوچنے لگا، شاید کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس بھیانک آواز والے نے اسے پھر چونکا دیا۔ تم ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو، اگر قوم کے اس بے بدل جرنیل سے تمہیں ذرہ بھر بھی ہمدردی ہے تو کہو وہ کہاں ہے، ہم اسی کے لیے پریشان ہیں اور اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں تمہاری سرائے میں رہا ہے اور تم جانتے ہو وہ کہاں ہے۔ وہ زخمی ہے اور اس کا زیادہ عرصہ ادھر ادھر بھٹکنا اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے خطرناک ہے۔ سرائے کے مالک نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ کہاں؟ حدثیہ کی طرف۔ کیا ان کا زخم ٹھیک ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ میری سرائے میں 1.5 ماہ تک مقیم رہے ہیں۔ یہاں ایک طبیب ان کے زخم کا علاج کرتا رہا، پر خبر نہیں وہ گھاؤ کیسا تھا جو اچھا نہ ہوا۔ اس طبیب کے علاج سے مایوس ہو کر وہ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے میں اپنے مسکن میں جا کر اپنے جراح سے علاج کراؤں گا، اور وہ ایسا طبیب ہے جس کے ہاتھ لگتے ہی زخم بھر جاتے ہیں۔ وہ ابھی چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور بستر پر سیدھے ہو کر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس بھیانک آواز والے نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر وہ کیسے حدثیہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں؟ میں نے ان کے لیے ایک بگھی کا انتظام کر دیا تھا۔ کیا وہ اکیلے ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا جو اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب نہ ہٹاتا تھا۔ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، تاہم وہ انہیں آقا کہہ کر پکارتا تھا اور ان کا بڑا خیال رکھتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مادہ شیر اپنے زخمی نر شیر کی نگرانی کرتی ہے۔ اس اجنبی نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حشام تو قتل ہو گیا تھا اور اس کی لاش دریا میں پھینک دی گئی تھی، پھر یہ ان کے ساتھ کون ہے؟ اس کے دونوں ساتھیوں نے اپنے سروں کو جنبش دے کر اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس اجنبی نے پھر سرائے کے مالک سے پوچھا، وہ کب یہاں سے روانہ ہوئے تھے؟ 2 دن ہو گئے ہیں۔ وہ تینوں وہاں سے ہٹ گئے، پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سرائے سے نکلے اور حدثیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ حدثیہ میں آ کر وہ شہر میں گھومتے ہوئے سب سراؤں کا جائزہ لینے لگے۔
ایک سرائے کے صحن میں سے گزرتے ہوئے ان کی نظریں جب استبل کی طرف اٹھی، وہاں ایک بگھی کھڑی تھی جس کے قریب ہی عامر کا گھوڑا تھا اور اس کے منہ پر خوراک کا توبرا چڑھا ہوا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اور گمنام لڑکی سرائے کے ایک کمرے سے نکلی اور عامر کے گھوڑے کی طرف جانے لگی تھی کہ اس بھیانک آواز والے اجنبی نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم بتا سکو گے وہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے عامر کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لڑکی اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گئی۔ تم کون ہو؟ اس بھیانک آواز والے اجنبی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ ابو نواس تھا۔ اس کے دوسرے دونوں ساتھیوں نے بھی اپنے نقاب ہٹا دیے۔ وہ شیبان اور اریتا تھے۔ اس گمنام لڑکی نے اپنی تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا اور نرم لہجے میں سرائے کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جس کی آپ کو تلاش ہے وہ اس کمرے میں ہے۔ وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ کمرے کے نزدیک جا کر ابو نواس نے اریتا سے کہا، اریتا میری بہن، پہلے تم اندر جاؤ، ہم دونوں بھائی بعد میں آتے ہیں۔ اریتا اس کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے عامر بے کسی کی حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اریتا کو دیکھا۔ وہ سپاہیانہ لباس میں بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اریتا بھاگ کر آگے بڑھی اور عامر سے لپٹتے ہوئے وہ سسکنے لگی۔ اریتا نے اپنا گلاب جیسا گال عامر کے گال پہ رکھ دیا تھا اور اس کے آنسو عامر کی گردن پر گر رہے تھے۔ عامر نے اس کے سر سے خرد اتار دیا اور اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے خبر ہوئی میں یہاں ہوں؟ اریتا نے روتے روتے کہا، میرے دل و دماغ ہر وقت آپ کی طرف رہتے تھے۔ میں روز آسمان کے ستاروں سے پوچھا کرتی تھی میرے شوہر کب آئیں گے۔ پھر ایک روز میں نے وحشت اور بربریت کی ستم آرائیوں سے بھرپور ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا آسمان پر ستارے نہیں انگارے جھلملا رہے تھے اور ان انگاروں کی مدھم روشنی میں نے دیکھا آپ کسی شہر کی گلیوں میں بھاگ رہے تھے اور آپ کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ دوسرے روز میں ابو نواس اور شیبان کو لے کر بغداد روانہ ہوئی۔ وہاں ہم علامہ جلال الدین سے ملے اور ان سے پتہ چلا کہ حشام قتل ہو چکا ہے اور آپ زخمی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں ابو نواس اور شیبان آپ کو بغداد کے نواح میں تلاش کرتے رہے، لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم سامرا بھی گئے لیکن آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس دوران ہلاکوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہم سمرا آئے، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ وہاں 1.5 ماہ قیام کر کے حدثیہ روانہ ہو گئے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے یہاں چلے آئے۔ عامر نے پیار سے اریتا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا، ابو نواس اور شیبان کہاں ہیں؟ وہ دونوں باہر کھڑے ہیں۔ ابو نواس نے پہلے مجھے آپ کے پاس بھیجا، شاید اس طرح وہ مجھے آپ سے کھل کر ملنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو اندر بلاؤ۔ اور مغیث کیسا ہے؟ عامر نے اپنے بیٹے کا پوچھا۔ اریتا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنے آنسو اس نے پوچھ لیے اور بھاری آواز میں کہا، مغیث ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتا ہے، میرے ساتھ آنے پر ضد کرتا تھا، بڑی مشکل سے ہموارہ کو سونپ کر آئی تھی۔ بال درست کرتی ہوئی وہ کمرے سے باہر آئی۔ ابو نواس اور شیبان باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اریتا نے دونوں کو اشارے سے بلایا۔ ابو نواس اور شیبان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں آگے بڑھ کر عامر سے ملے۔ شیبان نے کوئی اور بات کیے بغیر عامر سے کہا، مجھے اپنا زخم دکھائیے۔ عامر نے اپنی ران سے اپنا لباس ہٹا دیا۔ شیبان نے پٹی کھولی۔ زخم ٹھیک نہ ہوا تھا بلکہ پھیل گیا تھا۔ شیبان نے زخم کو سونگھا اور غصے میں کہا، خدا کی قسم وہ جاہل تھا۔ عامر نے مسکرا کر پوچھا، وہ کون؟ وہ طبیب جو آپ کے زخم کا علاج کرتا رہا ہے۔ اس زخم کو صرف 6 دن میں ٹھیک ہونا چاہیے تھا۔ ابو نواس نے عامر سے پوچھا، جو سپاہی آپ کو بگی میں یہاں لایا ہے وہ کون ہے؟ عامر کہیں کھو گیا، وہ کوئی لڑکی ہے، شاید قدرت نے اسے میری مدد کو بھیجا تھا۔ وہ وہی ہے ابو نواس جس نے یروشلم میں میری ٹانگ کے زخم پر پٹی باندھ دی تھی، جس نے منصورہ شہر میں مجھے انار کے رس کی چھاگل پیش کی تھی، وہی جو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتی ہے۔ میں زخمی حالت میں بغداد کی گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ وہ میرے ہی گھوڑے پر سوار کہیں سے نمودار ہوئی
اور مجھے گھوڑے پر بیٹھا کر وہ سمرا لائی۔ وہاں وہ میرا علاج کراتی رہی، پھر بگی میں بیٹھا کر یہاں لے آئی۔ اریتا نے بے تاب ہو کر پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی باہر نکلی ہے۔ ابو نواس نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا وہ اپنے چہرے پر خرد کا نقاب گرائے رکھتی ہے؟ ہاں، وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔